اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت میں ہے کہ ہر امام کے لیے خدا کی طرف سے ایک ورقہ ہے جس میں لکھا تھا کہ اس امام کو اپنی امامت کے دور میں کیا کرنا ہے، چاہے امام حسن مجتبیٰ کا مسئلہ ہو، کیا ان کے زمانے کے مسائل ہوں، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ان کے بعض معاملات۔ یہ تقدیر الہی ہیں جس کو کہ جو ائمہ اور اہل کہ جو اللہ کی قضا ہے اس کو انجام دینا ہے، اور اس کا ہدف بھی امت کا امتحان ہے۔ في اللغة العربية بمعنى الميل، بمعنى الأصلي في اللغة العربية للصلاة. الشاعر يقول بالنسبة إلى يوم عاشوراء: صلت على جسم الحسين عليه السلام سيوفهم، يعني مالت۔ دیکھیے صلت کے معنی عربی میں ملنا ہے معل، اور اصطلاح میں ان اللہ ملائکہ یصلون یہ رحمت کا معنی میں ہے۔ میل کے معنی میں، توجہ کے معنی میں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ اللہ امر کرتا ہے کہ اگر تو وہ لوگ جو حق کو ادا کریں ان کے لیے دعا کرو۔ اس طرح سے دعا کرو، تو دعا کے معنی میں ہے، اصطلاح میں ہے۔ تو یہاں پہ صلاح کے معنی دعا کے ہیں۔ دیکھیے اصل تو یہ کہ انسان جیسے ہی اس کو کوئی فائدہ حاصل ہو ویسے ہی خمس دے، یہ جس سے نماز ظہر عصر ہے، جیسے اول ظہر ہے واجب ہو گئی، لیکن اس کو اجازت ہے کہ آخر وقت تک تاخیر کر سکتا ہے، اسی طرح 1 سال تک خمس پہ تاخیر کر سکتا ہے۔ تو اگر انسان اول وقت انجام دے تو صحیح بھی ہے اور وجوب کی نیت سے پڑھے گا، آخر وقت تک بھی واجب کی نیت سے پڑھے گا تو یہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر مغرب کا وقت ہو گیا تو قضا ہو جائے گی۔ اب جب آپ کو 1000 کا فائدہ ہوا تو 200 اس میں خمس ہے، اب آپ کو فوراً دینا ضروری نہیں ہے، 1 سال تک آپ اس کو تاخیر کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر مصرف ہو گیا، آپ کے سالانہ خرچ پہ آ گیا تو اس کو ساقط ہو جائے، لیکن 1 سال سے زیادہ اس کو دیر نہیں کر سکتا۔ اور غالباً فقہا نے اس کو قمری سال یعنی چاند کے سال کو حساب کیا ہے۔ دیکھیے اگر املاک اس کے پاس ہے لیکن ابھی اس کو پیسے نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس پر کوئی حرج نہیں ہے، جب پیسے ہوں گے وہ تو اس پر خمس۔ ہاں
معرفت یعنی امام حسین کی حق معرفت یعنی جانتے ہو کہ امام واجب الاطاعہ ہیں، یعنی امام اور اس طرح موجب الاطاعت جیسے رسول کی اطاعت اور جیسے قرآن کی اطاعت. معارف یعنی یہ اس عنوان سے معرفت حق ائمہ یہ ہے، یعنی ہر امام کو اس طرح سے مانا. سید الشهداء صلوات الله عليه في الروايات موجودة شكوب البحار وغير البحار أنه بعدما يقتل الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف دیکھیں روایات میں کہ امام زمان کی شہادت کے بعد يخرج من قبره امام حسین اپنی قبر سے زندہ باہر آئیں اور امام حجت کے غسل کو وہ انجام دیں گے تحنيطه اور تکفین کریں گے اور دفن کریں گے. یہ روایت میں موجود ہے. نعم. الحسين عليه السلام في الروايات أكو الشكل اللي قتل يأتي يوم القيامة قیامت کے لیے ما امام حسین کے لیے ہے کہ امام حسین اسی طرح قیامت میں محشور ہوں گے جیسے شہید ہوئے تھے، لیکن باقی شہداء کے لیے ایسا نہیں ہے. یہ ہمارے پاس روایت میں نہیں ہے، بیان نہیں کیا گیا. نرى معنا كذا بزرگان مثل علامه علامہ مجلسی اور دیگر بزرگوں نے اس کی معنی کیے ہیں در الشيعة کہ شیعوں میں زمان امام حسن کہ امام حسن اور امام حسین کے زمانے سے، امام سجاد کے زمانے سے اور امام باقر علیہ السلام کے زمانے سے، ائمہ کے زمانے میں اختلافاتی در داخل کہ شیعوں میں داخل میں کوئی نہ کوئی پریشانی تھی، آپس میں شیعوں میں مسائل تھے، اختلافاتی از همه این اختلافات اور یہ تمام اختلافات جو تھے اشد سب سے شدید زیادی در این اختلاف شدید اختلاف جو ہوا وہ جس میں بہت شیعہ گمراہ ہوئے، جو قصہ واقفیہ تھا ساتویں امام کے زمانے کے شہادت کے بعد، شهادت جو امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے بعد شیعوں کے درمیان اور امام رضا علیہ السلام کی امامت کے سلسلے سے شروع ہوا، اور بہت سے شیعہ اس میں منحرف ہو گئے معتقد شدن که اور معتقد ہو گئے امام موسیٰ کاظم اسلام مثلا دنیا نرفت کہ دنیا سے نہیں گئے، غیبت میں چلے گئے، علیه السلام فعلا اور امام رضا کو امام نہیں مانا، شدن معتقد ہو گئے اس بات پہ و صد سینکڑوں شیعہ، یہ چند تا از کیونکہ مهم بہت اہم علماء شیعہ قائلی و علی حمزہ بطائنی اور زیاد قلبی اس طرح کے لوگ واقفیہ ہو گئے تھے، تو ان کے نتیجے میں بہت سے شیعہ منحرف ہو گئے. علیه السلام لہٰذا امام جواد علیہ السلام کی ولادت سے یہ واقفیہ ختم ہو گئے. علیهم السلام لہٰذا ائمہ برکتش بیشتر میں سب سے زیادہ برکت شیعت کے لحاظ سے اور ان کے انسجام کے لحاظ سے برکت سب سے زیادہ تھی، وہ امام جواد کی وجہ سے تھے، لہٰذا آپ کو مبارک کہا گیا. همین بوده دیگه. این امتحان اینم یه امتحان بوده که حضرت جواد علیه السلام در سن 7 سالگی به منصب امامت رسیده. بله اور امام جواد بہت جوانی میں امام ہوئے، یعنی 7 8 یا 9 برس کے سن میں. یکی از کسایی که تو روایات ما هست نص بر ائمه اثنا عشر را نقل کرده خود علی ابن ابی حمزه بطائنیه.
اینا به خاطر پول و اینها بعضی هاشون یعنی کلا سرشون رفت گول خوردن همین بعض اس میں غلط ہو گئے، دھوکہ کھا گئے، اس لحاظ امام نے بہت سے لوگوں کے لیے دعا کی، ان کے ہدایت کے لیے دعا کی. قاعدتا نرسیده بوده اونم تو مرجع هم شاید مال همین چیزا بوده دیگه. بله علا کل احتمال هست اما نتیجه یک امتحانی بوده بہرحال احتمال ہے، لیکن اصل یہ کہ امتحان تھا. خدای عز و خداوند عالم ہر دور میں امتحان لیا، انبیاء سے کے زمانے میں قصہ غدیر میں امتحان لیا، امیر المومنین کے زمانے میں امتحان لیا. بوده مع ذلك غدیر کا قصہ بالکل معروف تھا، لیکن اصحاب نے یعنی اس امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کی. تو احتمال ہے، في محله بله ایک امتحان تھا. همون اونایی که به خاطر اموال اینا بود خب به خاطر اون بود اما بقیه عامه مردم عوام مردم دیکھیے کلا سرشون رفت بڑوں نے اگر مال کے لیے، اموال کے لیے اس چیز کو دھوکے کے لیے بیان آیا، لیکن اکثریت عوام تو دھوکے میں رہی. یه چیزی درست کرده بود یه عروسکی که میگفت حضرت کاظم اینجا هستن وقت میگفت هر کی میخواد خدمت حضرت برسه اس نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی کہ امام موسیٰ کاظم یہاں غیبت میں ہیں، اور ضعیف میشه و بیحال میشه و اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ کوئی وہاں تو نباید حرف بزنی حضرت هم فقط یه حرف اور اس طرح سے بنایا تھا، ماحول بناتا تھا کہ خلاصه یه عروسکی درست کرده بود که هم پیدا نبود درست هم یه صدایی از خودش در میاد میگفت کہ ایک حضرت اس نے اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم یہاں پر ہے، اور ایک پورا ایک ڈرامہ ٹائپ کا کرتا تھا تاکہ لوگ دھوکہ کھائیں. یه عدهشون بله اور بہت سے لوگ اس میں ابن ابی حمزه زیاد قندیه که اینا موندن بر وقت ما یه عده دیگه هم بودن که بعضیشون برگشتن بعضی هم نه برنگشتن مثل قصه قدیر که قصه به این واضحی بعد از 2-3 ماه اینجور انکار شد و اینجور معامله با حضرت امیر و حضرت زهرا علیهم السلام. بله لیلت الرغائب مستحب لیلت الرغائب یا واجب؟ دیکھیے رحمۃ الغائب مستحب ہے کہ واجب ہے؟ مستحب قاعده تسامح میگه مستحب میں قاعدہ تسامح آ جائے گا. از چند تا روایت داره یکیش هم علامه حلی رضوان الله علیه یک کتابی دارن که چاپ هم شده به نام منهاج الصلاح ظاهرا که اون کتاب این نماز رغائب را و این روز پنجشنبه را همینجور ذکر کرده اور عالم دین نے بعضی بہت سی اصحاب حضرت باقر علیه السلام علیه نعم هذا عربي بعد واضح يعني يوم القيامة حساب الخلائق يكون مع المعصومين 14 عليهم السلام وبالخصوص رواية مع الحسين عليه السلام إن حساب الخلائق مضمون دیکھیے روایت میں کہ قبل يوم القيامة مع الإمام الحسين عليه السلام. سلام عليكم عليكم السلام. بل لحظة بل ايه ان الله قرآن
وملائكته يصلون على النبي. احنا هم دیکھیں دونوں چیزیں آئیں، نصلي على النبي وآله. دیکھیں دونوں چیزیں آئی ہیں، خدا نے رب کے ذریعے سے بھی یعنی آئمہ نے رب صلی اللہ علیہ بھی کہا ہے، اللہم صلی علی محمد والا کہا ہے. يعني نطلب بيك الحالة، نطلب الله عز وجل دعاء في الصلاة، في كل أحوال الصلاة، في القيام، في الركوع، في السجود، في التشهد. تو آپ کبھی بھی کسی بھی طرح کیسے أحوال الصلاة نماز کے کسی بھی حصے میں آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، چاہے انسان رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، ذکر میں ہو، وہاں پر دعا کر سکتا ہے، لہٰذا وہاں پر صلوات بھی پڑھ سکتا ہے کیونکہ دعا ہے. نعم يجوز إشكال همامي، مثل العرس اللي يروحون ياكلون، مثل اللي واحد من الحج من يجي يروحون ياكلون، مثل اللي طهور من يسوون لأولادهم يعزمون. العزايم هاي مستحبة شرعا. دیکھیں عزا مستحب ہے، رجوع من الحج ما يخالف، ما يخالف. نعم مكروه أن أهل العزاء إذا صرف مکروہ ہے کہ اگر ولذا أنا شفت بعض يعني متعارف عند البعض أنه من يريد جماعة يروحون إلى بيت صاحب الميت للفاتحة يودون وياهم خروف، يودون وياهم جمل، يودون وياهم دين شكار، الأشياء. بس یہ ہے کہ اگر وہ غریب ہیں تو لوگ ان کو تامین کریں. صاحب البيت صاحب الميت وأكل يعطيهم يعوض أو أكثر أحيانا، اثنينات المستحبة. نعم عليكم السلام. طعام دینا بھی مستحب ہے اور فقراء کی مدد کرنا بھی مستحب ہے، لیکن اگر اہل عزا فقراء ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے، ان پہ بار نہیں بننا چاہیے. ليش لا؟ الله يحاسب على التفكير الحسن، يحاسبه وينزل جزاء حسن. على التفكير السيء هم يحاسبه. يعني إذا واحد فكر أنه يسوي مسجد بس ما توفق، الله يعطيه ثواب. وفكر أنه يسوي ظلم على واحد ولكن ما توفق في الظلم، هم الله يحاسبه. سلام عليكم. يعني الشيخ أنصاري فرمود بالنتيجة از فقيه هر کسی مقلد هر کی هست، اون مسئله محل بحث، از همون مرجع تقلیدش باید سوال کنه. تو یہ اس طرح کے مسائل ہیں کہ جس میں بہت تفصیلی بحث ہے، تو جو انسان جس کا مقلد ہے اس کو اپنے مرجع سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ یہ اس مسئلے میں کہاں کروں. جہاں پر ضروری ہو جائے عمل کو وہاں واجب ہو جائے گا، جہاں ترک کرنا ضرور. تو بہت سے مسائل ہیں، اس کے اندر بہت سے معاملات ہیں جو ایک حکم نہیں ہے ہمیشہ. اگر نه لازمه های واجب نداره، لازمه های مستحب داره، یعنی فوائدی داره این تقیه که امور مستحبه مرتب برش میشه مستحب. اگه نتایجی داره که امور مکروهه برش مرتب میشه مکروه. اگر نه این نه اون نه اون نه اون میشه مباح. مواردش مختلفه، یعنی بحث مفصلیه. نعم نعم. هذا الجهاد يعني شنو بالعربي؟ انت عربي تعمل جهد. جہاد کے معنی کیا ہے؟ جہاد مطلب کوشش. صرفوا جهد ولا هذا مو الجهاد الممدوح شرعا.
ہر جہد، ہر کوشش ممدوح نہیں ہوتی. دونوں کلمے ذات عاشورہ میں آئے ہیں، حاربت الحسین حاربت الحسین اور جاہدت الحسین، یہ دونوں آئے ہیں. هم ابن قولوي ابن قولوی نے الشيخ شیخ مفید کے جو استاد تھے، هذا راوي دونوں پہ اللہ کی رحمت ہو، بدال كلمة جاهدت حاربت. انہوں نے حاربت کو جاہدت کی جگہ نقل. شیخ توسی نے اس کو زیارت کو جاہدت کی طرح دے. دونوں میں کوئی حرف فرق نہیں. جهد صرف الجهد. جہادت مطلب کوشش کرنا، یعنی امام حسین کے خلاف کوشش کی. تو ہر کوشش ممدوح نہیں ہوتی. شوفوا في الحديث الشريف أن جبرائيل عندما كان يأتي بالقرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دیکھیں جبرائیل جب جناب رسول کے پاس قرآن لاتے تھے تو چار چیزیں لاتا. يقرأ يقول هذا قرآن ایک جملہ پڑھتے تھے وہ کہتے تھے یہ قرآن ہے. أحيانا في الجملة يقرأ احیاناً ایک اور چیز کہتے کہ یہ تنزیل ہے، یہ قرآن نہیں ہے، تنزیل ہے. من نزل یہ کیوں نازل ہوا ہے، تنزیل ہے. الرسول بلغ یا ایھا الرسول بلغ من ربک، ما يقرأ جبرائيل یہاں کا یہ آیت ہے قرآن کی. بعدين جبرائیل نے کہا يقول في علي فی علی مثلا، تنزيل یہ تنزیل ہے، یعنی قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ اس تنزیل ہے قرآن اس لیے. أحيانا يقرأ بعض الشيء جبرائيل يقول پھر کچھ کہتے تھے جبرائیل کہتے یہ تفسیر ہے اس کی، یہ تیسرا چیز ہے. أحيانا يقرأ اور کبھی کہتے تھے کہ ایک چیز بیان کرتے تھے تأويل یہ تعویل ہے اس آیت کی. تو قرآن، تنزیل، وتفسير. تفسیر اور تعویل. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كل هاي الأربعة كانوا كاتبين، وبعد رسول الله صلى الله عليه وآله جابوها كاملا مع التنزيل والتفسير والتأويل. تو قرآن چار چیزوں کی طرح سے ہے، قرآن، تعویل، تفسیر اور تنزیل. نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني نفس القرآن اور قرآن جو آج ہمارے پاس ہے اس کے اندر وہی قرآن ہے جو ہم جو رسول پہ نازل. صايرة في التنزيل. ہاں تنزیل میں کم اور زیادہ ہوا ہے، تعویل میں ہوا ہے، تفسیر میں ہوا. لا، في الحديث الشريف جنة الأرض، من جنة الأرض أجي إلى الأرض. حدیث میں ہے کہ جنت الارض سے، یعنی دنیاوی جنت سے ارض پہ آئے جناب آدم. يعني شوف احنا شلون نسجد للكعبة، مقابل الكعبة نسجد، الملائكة مقابل آدم سجد، مقابل آدم سجد. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. شلون؟ اي اي شوف، لا لا لا، شوف النسب ماكو فرق، سيد او غير سيد. دیکھیے نسب چاہے سید ہو چاہے غیر سید، مات فد واحد طلع قال انا ابنه، کوئی شخص مر جائے کہ میں له کہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، آپ اس کو تصدیق کریں گے یا نہیں کریں؟ أنا أخوه وحلف أيمانهم ملكي أحد شيئين يريد النسب، نسب میں سيد أو غير چاہے سید ہو چاہے غیر سید، یا تو شہرت ہو شرعية، یا شرعی بینہ ہو، عدول اثنين یعنی دو عادل گواہی دیں کہ یہ سید ہے، أو شهرة یا شہرت ہو کہ مشہور ہو کہ یہ سید ہے. عند أقربائه عند عشيرته يقولون سيد فلان سيد فلان. إذا هالشيء کسی بھی طرح کا نسب چاہے سید ہو چاہے غیر سید، دو چیزیں یا عدالت یا گواہ ہو یا شہرت ہو. إذا عند الشهود عدول، يعني ناس أتقياء يشهدون إلى ما يخالف، ہاں اگر اس کے پاس شاہد ہے متقی پرہیزگار اس کے لیے يعني ما مشهور أنه اس کی طرف سے گواہی دیتے، لیکن نہ ہو اور شہرت بھی نہ ہو تو پھر کافی نہیں ہے نسب کو درست کرنے کے لیے. لا لا، إذا في هالحالة اللي شهرة ماكو، يعني مو مشهور أنه سيد، إذا
شهود عدول اكو مقبول والا لا. ها ايوه نعم. ببینید اگه اهل خبره باشه یعنی کسایی که خبیر در انسابن حدسشون هم حجت. چون اهل خبره تعدد درش لازم نیست. بله اما اگه اهل خبره نباشه حس باشه، اگه گفتیم در موضوعات و کافیه اهل خبره که نیست و حس باشه یه دیکھیے نفر ہر کافیه که خیلی ها گفتن خود صاحب روی کشون ظاهره. اگر حدسی اگر علا کلن بنا چون میدونم دیگه خلاصه اگر خبرویت میخواد میشه. دیکھیے اگر اہل فن آ کر اس کو واقعا بیان، بلا اشکال اگر حدسی ہو یعنی حسی نہیں ہو، واقعا شواہد کے ساتھ ہو تو پھر محل خلاف تو اختلافی ہو جائے گا کہ ایک آدمی شاہد کافی ہے یا دونوں، کیونکہ موضوعات میں ایک یا دو میں اختلاف ہے کہ ایک گواہ کافی ہے کہ دو گواہ چاہیے، وہاں ہر صاحب نظر کی اپنا ایک نظریہ ہے، اس کے لحاظ سے وہ عمل کرے گا. لو باللغة العربية لو شبهت کے کتب اكو باللغة العربية لغت عربی میں نحو کی کتابوں میں المغني اگر آپ کتاب المغنی اللبیب کو دیکھیں، بالأعاريب جو اعراب کی کتابیں ہیں اس میں دیکھیں تو هناك في حرف اللام تو لام کے حروف میں اگر لو میں پہنچیں گے لو غالبا يحذف جوابه وجزاؤه. تو لو جزا کے معنی میں ہے. هذا واحد يحتاج فلوس ياخذ منك مثلا يجي يقول لك لو تعطيني فلوس، کوئی انسان آپ سے کہے کہ لو کے ساتھ کہے کہ مجھے پیسے دو، تعطيني یعنی عطا کرو، يحذف الجواب. هذا تو هنا هم حذف. یہاں پر جواب اپنے آپ حذف ہے. سيرت به الجبال تو اب قرآن میں اگر کیا کہ اگر یہ قرآن لو کے ساتھ آئے کہ اگر یہ قرآن آسمان پر نازل پتھروں پر نازل ہوتا یا پہاڑ پر نازل ہو، او قطعت به الارض او كلم به الموتى خلاص يعني لو اكو لو کے مراد یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہی ہوتا، تتحرك الارض تتقطع. یعنی اگر قرآن زمین پر نازل کر تو زمین ختم ہو جاتی، پتھر ٹکڑے ہو جاتے، پہاڑ ختم ہو جاتے. جواب اپنے آپ موجود ہے. لو غالبا في اللغة العربية الجواب يحذف. لو میں اکثر جواب حذف ہو جاتا ہے. السام هالشكل يقول له تعزمني يعني شنو؟ يعني اعزمني. لو تعزمني كلش زين، هذا كلش زين ما يقولها مثلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.